بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ریحان احمد خان ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت انسان کی زندگی میں نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہے، اسٹریس، ڈپریشن۔ اور آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈپریشن کے بارے میں، سولیوشن فار ڈپریشن، انالائسس اینڈ اسٹریس اوور تھنکنگ بائی قرآن۔ مایوسی اور لو اٹریکشن ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں کس طریقے سے قرآن پاک میں ایکسپلین کرے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں زیادہ تر دنیا بھر میں الگ الگ مذہب نے اور دنیاوی تعلیم کے حساب سے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں کافی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ سوچ بدلنے کے حوالے سے کچھ کتابیں بھی موجود ہیں، جیسے دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، یا پھر ہل نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی، تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ کتاب اردو ترجمے بھی کافی مشہور ہے، سوچے اور دولت کمائے۔ 18ویں صدی میں فینیس کمبی، جو گھڑیوں بنانے کی وجہ سے کافی مشہور تھے، فینیس کو پھیپھڑوں کی بیماری ہو گئی، جس کو آج ہم ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے۔ اس میں ایک بار نوٹ کیا فینیس کمبی نے کہ جب وہ گھوڑے سواری کرتا ہے تو اپنے پسندیدہ کام کر رہا ہے، تو اس کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، اور اس طریقے سے اس کا مائنڈ جو ہے ڈائیورٹ ہو رہا ہے، دل دماغ اس کا ڈائیورٹ ہو رہا ہے، اور اسے بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے اپنی بیماری کی تکلیف سے نجات ملی۔ اس نے سمجھا کہ پھر اصل چیز دل اور دماغ ہے، جسم تو اس کے رہنے کی ایک جگہ ہے۔ اگر دل دماغ صحیح ہو تو جسم خود بخود صحیح کام کرنے لگے گا۔ اب فینیس کو اپنی بات پر اتنا پختہ یقین ہو گیا کہ اس نے اپنی اس بات کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، اور اس طرح آغاز ہو گیا نئے فلسفے کا، جس کو ہم لا آف اٹریکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسی آپ سوچیں گے ویسی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی، کیونکہ انسان کی سوچ ایک انرجی کی طرح ہے۔ آپ نے جیسی دوسری انرجی کو دوسری طرف کھینچتی ہے۔ اگر آپ اچھی سوچیں گے تو آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی اور اچھی چیزیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہے لا آف اٹریکشن نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا، لا آف اٹریکشن کی ٹیم نے، کہ جس سے ہمیں اپنی پریشانی کا چھٹکارا پا لے۔ تو ان کی ٹیم نے تمام دنیا بھر کے علوم کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جیسے رومن امپائر کا علوم، تورات کا، چائنیز علوم، ایجپٹ مصر کا علوم جمع کر لیا، اور ان میں سے بنیادی اور کامن چیزوں کا نچوڑ نکلا۔ لامحدود قوت ہے، ایک لامحدود انرجی ہے جو سب سے بڑی، سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہر طرف رہنے والی، یونیورسل ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کچھ لوگ اسے خدا کہتے ہیں، لیکن ہم اسے مکمل طور پر پہچان نہیں سکتے، کیونکہ یہ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے، مطلب باہر ہے۔ لیکن اگر ہم اس طاقت قوت کے ساتھ آہنگ، مطلب ٹیون کر لیں، اس کو کر لیں، اور اس قوت پر یقین رکھیں، تو یہ ہمیں تمام مشکلات سے نجات دے دے گی۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات تھی میرے لیے، کیونکہ اس میں لفظ خدا موجود ہے، تو پھر ممکن ہے کہ تمام پریشانیوں کا حل کسی مذہب کے پاس ہو۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے الفاظ بالکل خدا جیسے لگتے ہیں، جیسے ایک لامحدود قوت، مثلاً ہر طرف ہمیشہ رہنے والی قوت۔ لیکن ایک سوال ایسا بھی ہے جس کا اسٹیٹمنٹ میں کوئی جواب نہیں ہے، کہ ہم کس طرح اس قوت سے خود کو ٹیون کر سکیں۔ اس طرح
سے ٹیون کی ہماری تمام پریشانیوں کا حل کر دے۔ اس کے لیے ہمیں اس سورس کو دیکھنا ہوگا کہ جو ہمیں اس خدا کی طرف سے دیا گیا، یعنی آسمانی کتابیں۔ لیکن زیادہ تر آسمانی کتابوں میں احکامات لکھے ہوتے ہیں، فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا ہے، جبکہ میرا مقصد تو پریشانی کا حل نکال کر دینا ہے۔ ہم احکامات کی کتاب سے اپنے سوالوں کے جواب کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس کو جاننے کے لیے میں 15ویں صدی کے یروشلم لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، سلطنت عثمانیہ کے فلسطین میں، جہاں ایک یہودی عالم آئیزیک لوریا رہتا تھا۔ آئیزیک لوریا نے توریت کی 4 لیئر میں انٹرپریٹیشن کی، مطلب اس نے 4 جو توریت کی آیت تھی اس میں سے 4 مطلب ان کی اسپلٹ نکالی، مطلب 4 لیئر نکالی۔ پہلی لیئر پیشاد، یعنی سادہ سی بات، کسی آیت کی لفظی معنی کیا ہے، یہ آئیزیک لوریا نے لفظی معنی اس کے کیا ہے نکالی۔ اور دوسری لیئر ریمس، یعنی آیت میں اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے۔ تیسری لیئر نکالی درش، یعنی سبق، یعنی ہم اس آیت سے سبق کیا لکھ سکتے ہیں۔ چوتھی لیئر سوٹ، یعنی راز، اس آیت میں چھپا ہوا معنی کیا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئیزیک نے توریت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا، لیکن کیا یہی طریقہ ہم باقی آسمانی کتابوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ مثلاً قرآن پاک۔ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 اور 125 رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اس طریقے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو منافقین کہتے ہیں تم میں سے اس سورہ نے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ تو جو لوگ ایمان والے ہیں تو ان کے ایمان کا زیادہ کیا، ان کے ایمان کو زیادہ کیا، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی ہے، وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ ملٹیپل لیئرز آف انڈرسٹینڈ، ایک ہی سورہ میں کوئی ایمان لے رہا ہے اور کوئی کفر لے رہا ہے، ایک ہی آیت کا الگ الگ مطلب نکل رہا ہے، مختلف مطلب ایک ہی آیت کے لوگ الگ الگ مطلب نکل رہے ہیں اور ایک ہی آیت کے لوگ مختلف مطلب نکال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیت میں ارتھ انٹرپریٹیشن لیئر میں ہو سکتی ہے کہ کس آیت میں کیا معنی پوشیدہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہیں سے میں آپ کی پریشانی کا حل بتانے والا ہوں۔ سورہ نجم کی اگر ہم بات کریں تو 53 سورہ میں آیت نمبر 39 پر اگر ہم آئیں اور ہم اس کی بات کریں، 53 سورہ 39 سورہ نجم کی اگر ہم اس آیت کی بات کریں، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس نے اس کی کوشش کی۔ لیکن امام شافعی نے اس آیت کی 2 اور 3 لیئر کے انٹرپریٹیشن کی ہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اشارے کی طرف ہے، اس آیت میں اشارہ کس کی طرف ہے اور ہمیں اس آیت سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس نے اس کی کوشش کی۔ امام شافعی نے فقہی مسئلہ سلجھایا کہ دیکھو کہ قرآن خوانی کا سبب مردوں کو نہیں پہنچتا، کیونکہ انہوں نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی، جبکہ ان کی اولاد کا سبب ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بات جامعہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، کیونکہ اولاد وہ چیز ہے جس کی انسان خود کوشش کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آیات کو ملٹیپل لیئرز پر انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔
اب اگر مجھے اجازت دے تو میں اس آیت کی چوتھی لیئر کے بارے میں بات کروں، مثلاً سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس نے اس کی کوشش کی، آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے۔ آپ کوشش کر کے اپنی سوچ کو بہتر کریں، آپ کو ملنے والی چیز بھی بہتر ہی ہوگی۔ دا لا آف اٹریکشن، اس قرآن پاک نے جو ارتھ نکالے ہیں وہ دا لا آف اٹریکشن کو سپورٹ کیا ہے۔ اب اگر ہم اس کی اگلی صورت کی بات کریں، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو اس سے اگلی آیت پڑھ لیں، عن قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور اسے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں ایک پروسیس بتایا جا رہا ہے، جیسی کوشش کرو گے جواب میں وہی کچھ دیا جائے گا۔ ایک اچھی سوچ کی کوشش کرنے والے کو جواب میں بھی بہترین چیزیں دی جائیں گی، دا لا آف اٹریکشن۔ لیکن اس میں ہماری پریشانی کا جواب کہاں چھپا ہوا ہے؟ ہماری پریشانی کا جواب ان سے اگلی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی بات پر پریشان ہیں تو اس سے اگلی آیت دیکھیں، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی کسی آپ کا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی اولاد کا نہ ہونا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں، اسی نے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے نطفے سے جبکہ وہ ٹپایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی غربت اور دولت کی کمی ہے تو اگلی آیت میں دیکھیں، وہ مالدار بناتا ہے اور وہی خزانہ دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ ہماری سوچ کو ٹیون کر رہا ہے کہ دیکھو جس طرح کی کوشش کرو گے تمہیں ویسا ہی دیا جائے گا۔ بس ہمیں اللہ رب العزت پر ایک مضبوط اور ایک پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے اور وہی میرا ہر کام بنائے گا۔ اور اس یقین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ دیکھو، مسند احمد میں یہ حدیث ہے 5605 نمبر پر کہ دیکھو جب اللہ سے سوال کرو تو اس کوشش کے ساتھ سوال کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو یقین اور بے پرواہ دل سے دعا کرے۔ ایک یقین کی سوچ رکھیں، جس ہستی سے میں مانگ رہا ہوں ضرور کرے گا، وہ میرے مسئلے کا حل ضرور و ضرور کرے گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا اس یقین کی تعلیم انسانی تاریخ کے تمام فلسفوں میں دی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک اور ثبوت دینا چاہتا ہوں جو مجھے بائبل میں بھی ملا۔ بک آف مارک 11:24، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بیت المقدس میں کچھ لوگ خرید فروخت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر غصہ ہوتے ہوئے کہا، کیا تم نے خدا کے گھر کو چوروں کے ایک غار میں بدل دیا؟ اور پھر وہ تاجروں کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے حواریوں کو واعظ کر رہے ہوتے ہیں، نصیحت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ایک خاص بات بتاتے ہیں کہ دیکھو تم دعا مانگو تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں ملے گا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل مانگنا۔ اب میں یہاں آپ کو بڑی ہی خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اور وہ یہ ہے کہ لا آف اٹریکشن کہتے ہیں کہ کوئی قوت جو بڑی ہی طاقتور ہے
جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اور اگر ہم اس لامحدود قوت کے ساتھ ٹیون ہو جائیں تو وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کر دے گی۔ لیکن لا آف اٹریکشن یہ نہیں بتاتا کہ وہ قوت کون سی ہے۔ یہ سوال لا آف اٹریکشن کے لیے ایک راز ہے، لیکن یہ راز نجم کی آیت میں اس سے زیادہ راز چھپے ہوئے ہیں، اور انہی رازوں میں سے ایک راز اس قوت کی آئیڈینٹی کا بھی ہے، پہچان کا ہے۔ ان آیات کے فوراً اگلی آیت میں سورہ نجم وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ ان آیاتوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہی عجیب بات نظر آئے گی۔ نارملی ان آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، اور وہی دولت بھی دیتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھو تو وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اچانک آیت آتی ہے، وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ آپ کو اچانک سے ایک ستارے کا ذکر آ جانا تھوڑا سا عجیب نہیں لگا کہ پہلے تقریباً ایک جیسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، زندگی، موت، اولاد، رزق، دولت، نعمتیں، لیکن اچانک آ جاتا ہے وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ شعرا کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ شعرا ایک ستارے کا نام ہے، اور یہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ چمکدار ستارے کا نام ہے، اور انگلش میں ہم اسے ستارے کو سیریس کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے آیت میں کی گئی انٹرپریٹیشن کے متعلق بتایا تھا کہ آیات کی مختلف لیئرز میں مختلف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ پہلی لیئر یعنی لفظی معنی کا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ بڑا سمپل سا مطلب ہے کہ ہاں، آسمان میں جتنے بڑے بڑے ستارے ہیں سب اسی نے بنائے ہیں، اور یہی عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف لفظی معنی پڑھ کر نہیں سنانا چاہتا، بلکہ آپ کو اس آیت کی چوتھی لیئر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جسے ساٹھ کہتے ہیں۔ ایک راز کی اس آیت میں راز کون سا چھپا ہوا ہے؟ شعرا ستارے میں ایسا کیا خاص ہے؟ اچانک اس کا نام آ جاتا ہے، اچانک ایک ستارے کا ذکر آ جانا۔ چھپے راز کو جاننے کے لیے میں شعرا ستارے سے ریلیٹڈ پچھلے 4000 سال پرانے انفارمیشن کی اسٹڈی کی ہے، اور میں نے دیکھا تاریخ میں شعرا ستارے کو 50 سے بھی زیادہ نام دیے جا چکے ہیں۔ اس کا نام قدیم مصریوں نے رکھا تھا الحبور، یعنی کتے کا سر۔ شاید آپ کو یہ بے معنی سا نام لگے، لیکن آپ نے ایجپشین میتھولوجی کو اسٹڈی کیا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتے کے سر والا انوبس قدیم مصریوں کے لیے ایک معبود تھا، یعنی شعرا ستارہ۔ قدیم مصریوں کے لیے ایک معبود بھی میں شعرا ستارے کو ان کا معبود تھا، اس کو پہچانتے تھے۔ پھر انڈیا میں شعرا ستارے کا نام سنسکرت میں یعنی ایک ہرن کا شکاری، جو ہندو خدا رودرا یا پھر شیوا کا نام ہے، یعنی شعرا جو ستارہ تھا وہ ان کی معبود کی ایک شکل تھا۔ پھر ساؤتھ انڈیا کی مالابری زبان میں شعرا کا نام مکر جیوتی، جس کی عبادت ہوتی تھی، ان کا ایک معبود تھا۔ اس کے ممالک یعنی ناروے، ڈنمارک اور سویڈن میں شعرا کا نام لوکابرینہ تھا، یعنی لوکی کی مثال، جو نورسس مائتھولوجی میں بھی یہ ثبوت تھا۔ شعرا کا شمار ان 15 ستاروں میں ہوتا تھا جو جادو کے لیے استعمال ہوتے تھے، جس کو زردش میں سے ایک ہے۔ اس کے مقدس ٹیکسٹ اوسطا میں شعرا کو تیر کہہ کر موریتانیہ
موریتانیہ کے کلچرز میں شعراء کا نام یونر ہے جو پوری کائنات کا ایک سمبل ہے۔ آپ کو یہ ساری انفارمیشن سننے کے بعد ایک پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہی شعراء ستارے کا رب ہے، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اس اللہ پر یقین رکھو تاکہ وہ تمہارے معبودوں کا بھی معبود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، تم سے پہلے والوں کی بھی پریشانیاں وہی دور کرتا تھا، اسی پر یقین رکھو، وہ تمہاری پریشانیوں کو بھی دور کرے گا۔ لیکن وہ کون ہے، وہ کون سی قوت ہے جس پر یقین کرنا ہوگا کہ وہ ہماری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو ان آیات کے شروع میں ہی مل جائے گا۔ اس کا ذکر تو موسیٰ اور عیسیٰ ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے، اور اس پوائنٹ پر میں آپ کو آج سے 4000 پہلے دیا گیا پیغام سنوانا چاہتا ہوں، جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اسی پیغام کو بھی داؤد علیہ السلام پہاڑوں پر پڑھا کرتے تھے، اور جس پر پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ پیغام توریت میں لکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں، اس کا مطلب سنو اے اسرائیل۔ سنو اے اسرائیل، انودائی، ہمارا رب الہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ انودائی یعنی ہمارا رب وہی الہ ہے، ہمارا رب اکیلا ہے، وہی الہ ہے۔ یہی پیغام آپ کو اسلام میں بھی ملے گا، دن میں 5 مرتبہ ملے گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ وہ الہ ہے جس پر ہمیں یقین کے ساتھ امید باندھنی ہے۔ بس اللہ سے ہمیں اعتراف کرنا ہے، دعا مانگنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ یہ بخاری کے اندر 6306 نمبر پر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بتائی ہے، اے اللہ، تو تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں ہیں تیری، اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ تو اللہ پر ہمیں کامل یقین، ایک پختہ یقین ہونا چاہیے، جو ایک اعلیٰ اور زبردست قوت، جو وہ معبودوں کا بھی معبود ہے۔ لوگ اس ستارے کو پکارتے ہیں، اس ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ معبودوں کا بھی معبود ہے تمہارے، اور وہ انہی کی اصل میں مدد کرتا تھا، لیکن وہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارا ستارہ جو ہے یہ ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت پر ایک مضبوط پختہ یقین رکھنا چاہیے، اور ہماری انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، لیکن بس ہمیں یقین اور توحید پر آنا چاہیے کہ اللہ کیا ہے، اور انشاءاللہ
اللہ سے دعا ہے کہ جس کی بھی تکلیف جو پریشانی ہے وہ اللہ سے اسی الفاظوں میں اللہ سے دعا مانگے جو کہ میرے نبی کی دعا ہے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تمہارا راستہ کھولے گا اور تمہاری تکلیف پریشانی کو دور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔